ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من حسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا پہلا جمعہ اور 5 تاریخ ہے 1446 ہجری۔ اسلامی سن ہجری کے اعتبار سے اس سال کے آخری مہینے اور اس سال کے پہلے مہینے میں اسلام کی مقدس اور پاکیزہ شخصیات کی شہادتوں کے واقعات پیش آئے۔ 18 ذی الحجہ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عفت اور حیا کے پیکر ذی النورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اسی مہینے کی 27-28 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عدل و انصاف کے پیکر اسلام و کفر میں فرق کرنے والے مراد رسول داماد علی سسر نبی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا عین نماز کی حالت میں۔ پھر یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ پھر 61 ہجری میں نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا
حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مظلومانہ شہادت کربلا کے میدان میں آپ کی شہادت کا سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ آج کے جمعے کا بیان حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور آپ کی مظلومانہ شہادت سے متعلق ہوگا۔ چونکہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے، تفصیلاً اس پر بات نہیں کی جا سکتی۔ انشاءاللہ تفصیلی بات منگل کا درس جو کہ 10 محرم کی رات ہوگی اس پر تفصیلی بیان کیا جائے گا۔ مختصراً اشاروں کے ساتھ کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہو، یا حضرت عمر کی شہادت ہو، یا حضرت عثمان کی شہادت ہو، یا حضرت علی کی شہادت ہو، یا حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہو، یا حضرت امام حسن کی وفات کا واقعہ ہو، یا امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہو، یہ تمام واقعات تاریخ سے لیے گئے ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا اور آپ کی وفات سے پہلے نازل ہو چکا، اور آپ کی وفات تک نزول بند، اب جبرائیل نے نہیں آنا، اور حدیث اسے کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہو۔ تو یہ تمام واقعات جو ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور تاریخ لکھنے والے انسان ہیں۔ کہیں مورخ نے مبالغہ کر دیا، کہیں مورخ نے جو ہے وہ سنی سنائی بات لکھ دی، بغیر تحقیق کے لکھ دی، کہیں مورخ کے دلی جذبات جس طرف چلے گئے تو اس طرف مبالغہ کر دیا۔ اس لیے تاریخ میں صحیح اور غلط دونوں چیزوں کا امکان رہتا ہے۔ بعض حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کربلا کے میدان میں وہ کیمرے لے کر کھڑے ہوئے تھے اور ان کے سامنے یہ سارے واقعات پیش آ رہے تھے کہ اب اس نے یہاں سے تیر مارا، اس نے وہاں سے تیر مارا، یوں ہوا، یہ ہوا، ایسے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بیان کرنے والوں پر ہے کہ وہ کہاں سے انہوں نے سنا، لیکن بہرحال ہمارے علماء اکرام نے اس تاریخ میں سے بھی مستند تواریخ میں سے کچھ حصہ نکال کر ہم تک پہنچایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ حضور علیہ السلام حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں سے، حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کی عمر میں صرف 10 مہینے کا فرق تھا۔ حضرت امام حسن 10 مہینے بڑے تھے اور حضرت امام حسین 10 مہینے چھوٹے تھے۔ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم شکل تھے، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پیر تک حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام
حضرت علی سے فرماتے تھے کہ علی حسین تمہارا بیٹا ہے اور حسن میرا بیٹا ہے، اور امام حسین سینے سے لے کر سر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور امام حسن سینے سے نیچے کا حصہ حضرت علی کے مشابہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں، امام حسن اور امام حسین سے کے لیے فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو ایک سجدے میں نماز کے میں تاخیر ہو گئی، صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور علیہ السلام سجدے سے اٹھے نہیں، تو ایک صحابی نے یوں تھوڑا سر اٹھا کر دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر حضرت امام حسین سوار تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے نیچے اترنے کا انتظار فرما رہے تھے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کندھے پر حضرت حسن ابن علی اور دوسرے پر حضرت حسین ابن علی کو بٹھایا ہوا، تو کوئی صحابی آیا اور کہنے لگا واہ کیا سواری پائی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تمہیں سواری نظر آ رہی ہے، سوار نظر نہیں آ رہے، سوار بھی تو دیکھو کیسے ہیں۔ ایک موقع پر دوران سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، تو اچانک حضرت حسن اور حسین کے رونے کی آواز آنے لگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو واپس موڑا، آ کر پوچھنے لگے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ابا جی یہ ان کو پیاس لگی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پانی پوچھا، لشکر میں کسی کے پاس پانی نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے پہلے حسن کو حضرت فاطمہ سے لیا اور اپنی زبان نکال کر حضرت حسن کے منہ میں دے دی، حضرت حسن کے منہ میں اپنی زبان دے دی، اور حضرت حسن اس زبان کو چوس رہے تھے، حضرت حسن زبان کو چوس رہے تھے، چوستے رہے یہاں تک کہ ایسے لگا جیسے ان کا پیٹ بھر گیا، پھر وہ ہنسنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے کیا، پھر حضرت حسین کو لیا، پھر انہیں اپنی زبان مبارک جو ہے چسوائی، پھر وہ بھی اس وقت تک چوستے رہے جب تک کہ وہ پھر ہنسنے لگے، جیسے بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے تو طبعاً خوش ہو جاتا ہے، ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ حضور علیہ السلام گھٹنوں کے بل جیسے چار ٹانگوں پر چلتے ہیں نا، اس طرح حضرت حسن اور حسین کو اپنے اوپر سوار کر کے فرماتے ہیں لو بھائی تمہارا گھوڑا آ گیا، دو جہان کے تاجدار ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے، وہ اپنی اولاد سے اس قدر محبت اور پیار کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی میں نبیوں کا بھی سردار ہوں، میں صاحب معراج ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں سید الانبیاء ہوں، نہیں، لیکن اپنے بچوں کے سامنے بالکل بچوں کی طرح بن کر ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین چھوٹے بچے تھے، یعنی جب حضور کی وفات ہوئی تو 6 سال کے تھے وہ، تو ظاہر ہے یہ پہلے کا واقعہ ہے، حضور کی حیاتی کا ہے، تو 5-6 سال کا 4 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، تو وہ چلتے چلتے لڑکھڑا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ آدھے میں چھوڑا، ممبر سے اترے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، ان کو جہاں دیکھ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں، ان دونوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ٹھیک ہے نا، اور ان کو چوما، پھر ممبر کے ایک طرف حضرت حسن کو بٹھایا اور ایک طرف حضرت حسین کو بٹھایا، اور پھر باقی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ دونوں چھوٹے سے ہوتے تھے، تو یہ چھپن چھپائی کھیلتے تھے۔ کیسے؟ حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں تو نیچے سے ایک نیچے سے ادھر آ رہا ہے، دوسرا اوپر سے
نکل رہا ہے، حضور علیہ السلام کے گرد جو ہے سجدے کی حالت میں ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ اتنے خوش نصیب بچے تھے دونوں کہ انہیں جو گھٹی پڑی ہے وہ حضور علیہ السلام کا لعاب، آپ کا لعاب مبارک جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین کو گھٹی میں دیا گیا۔ اور ساتویں دن حضور علیہ السلام نے دونوں کا اپنے اپنے وقت پر عقیقہ کیا اور 2 بکرے ان کے لیے ذبح فرمائے عقیقے کے لیے۔ حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا۔ ہمارے ہاں تاریخ کو چھپایا جاتا ہے، کیونکہ اگر ساری تاریخ بتا دی جائے، کچھ ہمارے اہل سنت کے علماء کی بھی غلطی ہے، وہ بتاتے نہیں ہیں، بس وہ یا تو لیتے ہیں کہ حضور نے اپنی زبان چسوائی، ٹھیک ہے نا، حضور نے امام حسین کے گلے پر بوسے دیے اور حضور علیہ السلام نے یوں کیا، پھر درمیان میں تاریخ خاموش، پھر جا کر 61 میں پہنچ جاتی ہے کہ اب کربلا کے میدان میں سن 4 ہجری میں حضور علیہ السلام اپنا حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی ہے، تو 61 ہجری میں کتنی عمر ہو جائے گی؟ 55 سال۔ 55 سال میں سے 6 سال نکال لو تو باقی کتنے بچے جی؟ 49 سال کا کوئی کچھ نہیں بتاتا کہ کہاں رہے۔ حالانکہ اگر وہ بتائیں گے نا تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کو لڑانے میں ان کی روزی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگر یہ ساری حقیقت بتا دیں گے تو روزی بند ہو جائے گی، اس لیے نہیں بتاتے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب پہلا خطبہ دیا جمعے کا، تو حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کو، حسن کو دائیں حسین کو بائیں بٹھا کر پھر خطبہ دیا، فرمانے لگے کہ بھائی خطبہ میرا سنو اور نظر حسن اور حسین پر رکھو، کیونکہ یہ دونوں محمد رسول اللہ کے ہم شکل ہیں۔ اتنی باقاعدہ انہیں اہمیت تھی۔ اور ایک موقع پر اچانک بارش ہو گئی، تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو باہر نکل گئے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے نا کہ بچے کہاں گئے، تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی کنیز سے کہا کہ دیکھو تو حسن و حسین کہاں ہیں۔ وہ باہر نکلی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں نظر نہیں آئے، واپس آئیں کہنے لگی وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے، تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اچھا اگر کہیں نظر نہیں آ رہے تو یہ ابو بکر کے گھر پر ہوں گے۔ اتنا گہرا بچہ وہیں جاتا ہے نا جس میں جہاں بڑوں کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بچہ وہیں جاتا ہے جہاں بڑوں کا گہرا تعلق ہو۔ تو حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے گھرانے کا اتنا گہرا تعلق تھا کہ جب حضرت حسنین کریمین نہیں ملے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا کہ یہ ابو بکر کے گھر پر ہوں گے، وہاں جا کر دیکھو ان کو، وہاں کو لے کے آؤ ان کو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سال کے قریب تھی، 8 ساڑھے 8 سال۔ جب حضرت عمر کی خلافت شروع ہوئی تو آپ 8 ساڑھے 8 سال کے تھے۔ ایک موقع پر کابینہ کا اجلاس چل رہا تھا، مسجد نبوی میں کابینہ کا اجلاس چل رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو باہر دیکھا تو عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بیٹھے ہوئے دروازے پر۔ بھائی تو کیوں بیٹھا ہوا، آگے نہیں چل رہا؟ کہیں گے اندر میٹنگ چل رہی ہے اور ابا جی نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے۔ تو حضرت حسین بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اب میٹنگ ختم ہوئی تو حضرت عمر جب باہر نکلے تو حضرت حسین کو سینے سے لگا لیا، فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنے کہ میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، تو عبداللہ نے کہا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں، ابا جی نے منع کر رکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے سینے سے لگا کر پیار کیا اور فرمایا کہ وہ تو عبداللہ کے لیے قانون ہے، تمہارے لیے تھوڑی کوئی قانون ہے۔
تم تو جس وقت چاہو جہاں چاہو جب چاہو آ سکتے ہو۔ ایک موقع پر حضرت عمر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت حسین ہوتے ہیں نا بچے آپس میں بحث کر رہے تھے، حضرت عبداللہ جو ہے باہر کھڑے ہوئے تھے، حضرت حسین نے کہا کہ جو خطبہ دے رہا ہے نا پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ کو تھوڑا سا غصہ لگا کہ امیر المومنین ہے اور یہ ان کو غلام کہہ رہے ہیں۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، گھر میں جب پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ازراہ شکایت حضرت عمر سے کہا ابا جی آج وہ جو ہے نا حسین جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو خطبہ دے رہا ہے نا یہ ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت عمر بیٹھ گئے اور انہیں کوئی چمڑے کا ٹکڑا دیا کہ جاؤ ابھی جا کر لکھوا کے لاؤ کہ عمر ہمارا غلام ہے، کہیں حسین اس بات سے مکر نہ جائے، ابھی جا کر لکھوا کر لاؤ۔ یعنی امیر المومنین ہونے کے باوجود وہ اس بات پر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں آل رسول کا غلام ہوں۔ یہ تو ہمیں غلط تاثر دیا گیا ہے کہ اہل بیت رسول اور صحابہ میں کوئی آپس میں اختلاف تھا، ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ سارے وہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر صحابہ اور اہل بیت کو نہ لڑائیں تو قوم ہمیں سنے گی نہیں، قوم سنے گی نہیں، تو ہمارے نذرانے کہاں جائیں گے؟ نذرانے بھی تو ملنے چاہیے نا بابا۔ اس لیے پھر ہم لہک کر من گھڑت کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ تو آپس میں بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال 5 مہینے کچھ۔ جب حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ختم ہوا اور حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17-18 سال کے تھے، 18-19 سال کے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں وظیفہ مقرر تھا، تو حضرت عثمان نے حضرت امام حسین کا وظیفہ ڈبل کیا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر باقی سب کو 5-5 ہزار مل رہے ہیں تو حضرت سیدنا حسین کو 10,000 دیے جا رہے ہیں۔ کسی کو پتہ چلا کہ جی حسین کو ڈبل دیا جا رہا ہے تو شکایت کرنے والے نے کہا جی سب کو ایک برابر ہونا چاہیے حسین کو، تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہے، اور یہ جو اس کو ڈبل دے رہا ہوں یہ میں بیت المال سے نہیں دے رہا ہوں، بیت المال سے ایک ہی حصہ مل رہا ہے، باقی جو دوسرا حصہ دیتا ہوں وہ میں اپنے مال میں سے دیتا ہوں۔ اتنا لحاظ حضرت امام حسین اور حسن کا رکھا گیا۔ 12 سال حضرت عثمان کی خلافت رہی، تو 19 میں 12 شامل کرو تو جی 31 سال کے تھے جب حضرت عثمان غنی فوت ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت یہ فتنوں کا دروازہ تھا، یعنی حضرت عثمان کیا شہید ہوئے، امن کا دروازہ ٹوٹ گیا اور فتنے اٹھ گئے۔ حضرت علی خلیفہ بنے، سارا وقت حضرت علی کا 4 سال کے قریب اور 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بنے، تو سارا زمانہ فتنوں اور انتشار میں گزرا، یہاں تک کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ حضرت معاویہ فرمانے لگے کہ پہلے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو، اور حضرت علی فرمانے لگے کہ قاتلان عثمان مدینہ منورہ میں ہیں اور بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں، اگر بزور طاقت ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرتے ہیں تو بہت بڑی خون ریزی ہوگی، حالات کو کنٹرول کریں، نظام حکومت کو مضبوط کریں، پھر ان کے ساتھ نمٹیں گے۔ اس پر پھر بہت لمبی جو ہے اختلافات چلے۔ ایک بات یاد رکھیں، صحابی معصوم نہیں ہے، صحابی معصوم محفوظ ہے، اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن صحابی سے غلطی ممکن ہے،
اور وہ غلطی کسی بھی صحابی کی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہوگی، کسی بھی صحابی کی غلطی۔ حضرت علی جو فرما رہے ہیں کہ عثمان کا بدلہ بعد میں لیں گے، وہ اپنی جگہ نیت میں صحیح تھے۔ حضرت امیر معاویہ جو فرما رہے تھے کہ قاتلان عثمان سے پہلے بدلہ لیا جائے، وہ اپنی جگہ پر صحیح تھے۔ اور مجتہد کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو 2 نیکیاں ملیں گی، اگر غلط اجتہاد کیا تب بھی اسے 1 نیکی ضرور ملے گی کہ اس نے محنت کی دین پر۔ تو صحابہ اکرام سے اجتہادی غلطیاں ممکن ہیں، لیکن ہماری اتنی اوقات نہیں، ٹھیک ہے نا، چے پدی اور چے شوربہ پدی، ہماری اتنی اوقات نہیں جو زنا کے ماحول میں، سودخوری کی ماحول میں، فحاشی اور عریانی کے ماحول میں چرس اور بھنگ پی کر، ٹھرے پی کر، ننگے سر بیٹھ کر، اور پھر حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی غلطیاں نکالے۔ یہ حرامی بیٹا ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کی غلطیاں نکالے اور انہیں درست کرنے کی کوشش کرے۔ حلالی بیٹا ہمیشہ بزرگوں کی غلطی پر احتراماً خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو بھائی ہم تو حلالی بیٹے ہیں، نہیں جی، کہیں الحمدللہ ہم حلالی بیٹے ہیں۔ باقی جو حرامی ہونے کا شوقین ہے وہ بے شک امیر معاویہ پر بھی اعتراض کرے، حضرت علی پر بھی اعتراض کرے، امی عائشہ پر بھی اعتراض کرے، وہ اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دے گا۔ اور کچھ نہ تو حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی فرق آئے گا، نہ حضرت علی کی شان میں کوئی فرق آئے گا، نہ اماں عائشہ کی شان میں فرق آئے گا۔ حضرت علی کی خلافت 4 سال گزری، حضرت علی مدینہ سے کوفہ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دارالحکومت بنا لیا۔ یہ حضرات جو ہیں دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، یہ بھی ساتھ وہاں پہنچے۔ 4 سال، 31 اور 4 اب ہو گئے 35 سال کے ہو گئے۔ حضرت امام حسن، حضرت علی کی شہادت، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، ابن ملجم ملعون نے حضرت علی کو شہید کیا، وہ بھی نماز کی حالت میں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے، لیکن فتنوں کا زمانہ تھا، صحابہ میں اختلاف بڑھنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی فرمائی تھی حضرت حسن کے لیے کہ یہ میرا بیٹا بہت بڑے مسلمانوں کے جو ہے وہ لشکروں میں صلح کرائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہیں مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ مان لیا۔ دیکھیں وقت کتنی تیزی سے چلا گیا، ابھی تو حضرت امام حسین کے ہم کربلا کے میدان تک بھی نہیں پہنچے، ابھی تو راستے میں وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے، وقت گزرا، حضرت امیر معاویہ کے دور میں کوئی فتنہ نہیں ہوا، امن اور سکون سے بہترین۔ حضرت امیر معاویہ کے تدبر اور سیاست کا کمال تھا کہ آپ کے دور خلافت میں کوئی فتنہ نہیں ہوا۔ پھر حضرت امیر معاویہ کو تجویز دی ان کے مشیروں نے کہ جس طرح حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی میں حضرت عمر کو سلیکٹ کر دیا، آپ بھی اپنی زندگی میں کسی کو سلیکٹ کر دیں، آپ کی وفات کے بعد انتشار پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ہاں یہ بات تو تجویز صحیح ہے، فتنے سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں۔ دوسروں نے تجویز دی کہ آپ یزید کو سلیکٹ کر لیں، آپ کا بیٹا ہے۔ پہلے حضرت امیر معاویہ نے انکار کیا، لیکن تجویز دینے والوں نے اصرار کیا۔ آخر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے سلیکشن کر لی، تمام لوگوں نے تسلیم بھی کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے، اور حضرت امام حسین، یہ 4 بڑی شخصیات مدینہ منورہ کی انہوں نے نہیں تسلیم کیا۔ حضرت امیر معاویہ آئے بھی،
لیکن حضرت امیر معاویہ نے کوئی اصرار نہیں کیا، بس انہوں نے رائے دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید تخت نشین ہوا۔ یزید تخت نشین ہوا تو لوگوں نے، کیونکہ بہت بڑی تعداد نے تو پہلے ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی، انہی 4 حضرات نے اختلاف کیا، اہل مدینہ نے بھی اور اہل مکہ نے بھی، پس و پیش کی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ چاہے فاسق اور فاجر ظالم ہو، لیکن اگر امیر مقرر ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ قتال نہ کیا جائے، گزارا کیا جائے۔ تو بہت سارے صحابہ اکرام نے اسی چیز پر اکتفا کیا، لیکن یزید نے پھر مدینہ منورہ کے گورنر سے کہا کہ تم ان حضرات سے بیعت لے لو۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے ان حضرات کے پاس پیغام بھیجا، حضرت امام حسین نے جا کر کہا کہ بھائی اس طرح تو میں نہیں بیعت کروں گا، لوگوں کو جمع کرو، پھر ان سب کے سامنے بات کروں گا جو بھی ہوگی۔ بہرحال وہ سمجھ گئے کہ حضرت امام حسین تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت امام حسین نے بعض روایات کے مطابق یزید کو شراب کی محفلوں میں خود دیکھا، تو جسے خود کبیرہ گناہوں میں دیکھا ہوگا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے تھے۔ بہرحال جب اصرار بڑھا تو یہ حضرات مدینہ سے نکلے اور مکہ چلے گئے۔ حج میں 2-3 دن باقی تھے، اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط آنا شروع ہو گئے کوفہ سے۔ کوفہ میں شیعان علی رہتے تھے، علی کے شیعہ، ٹھیک ہے نا، محبین علی، جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم شیعان علی ہیں، انہی کی وجہ سے تو حضرت علی کوفہ چلے گئے تھے، پھر انہوں نے دھوکہ دے کر حضرت علی کو شہید بھی کروا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انہوں نے خطوط لکھا کہ جی آپ آئیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، آپ کی ہم بیعت کریں گے، آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے، وفد آئے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ آپ جاؤ، جا کر کوفہ کے حالات دیکھو کیا ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے، وہاں جا کر دیکھا لوگوں نے جناب بہت بڑا استقبال کیا پاکستانیوں کی طرح، ٹھیک ہے نا جی، بہت بڑا استقبال کیا، او نعرے 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 لگ گئے سارے، ہر طرف بیعت ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ۔ یزید کو پتہ چلا کہ بھائی مسلم بن عقیل آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے، سیدنا حسین آ گئے پھر تو میرے ہاتھوں سے سب کچھ نکل جائے گا۔ اس نے کوفہ کا گورنر ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد ملعون کو گورنر بنایا۔ یہ خبیث تھا تو مسلمان، یہ جتنے تھے سارے مسلمان تھے، کافر ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گورنر بنایا، اسے کہا کہ کسی بھی طرح امام حسین کو آمادہ کرو کہ بیعت کریں۔ اچھا، ادھر مسلم بن عقیل جب گورنر بنا ابن زیاد تو اس نے آ کر سخت اعلان کیا کہ جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں گا، ان کے بچوں کو مار دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ تو جو منافق ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی بزدل ہوتا ہے، تو یہ سارے منافق تھے جو حب علی کا دعویٰ کر رہے تھے نا، یہ سارے 2 نمبر تھے، وہ سارے ڈر گئے، ہاتھ نکال کر بیٹھ گئے۔ آخر یہ ہوا حضرت مسلم کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے جو ان کے اصرار پر ساتھ چلے تھے، ان کو اپنے بچوں سمیت جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کسی کو دیا کہ بھائی کسی بھی طرح جا کر یہ، ایک خط تو یہ بھیجا کہ حالات جو ہیں بہت اچھے ہیں، آپ آ جاؤ۔ ایک خط یہ پہنچا، حضرت امام حسین نکل کھڑے ہوئے، بہت آگے نکل آئے، تو جب حالات بدل گئے تو دوسرا خط بھیجا کہ حالات یہاں ٹھیک نہیں ہیں، آپ یہاں نہ آئیں، آپ واپس لوٹ جائیں مدینہ۔ لیکن تب تک حضرت امام حسین پہنچ چکے تھے قریب، تو حضرت امام حسین نے اپنے رفقا سے، 72 رفقا تھے، 72 رفقا سے فرمایا کہ بھائی اب کیا مشورہ ہے، چلیں نہ چلیں؟ تو حضرت مسلم بن عقیل کے جو صاحب زادگان تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے والد کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا بات تو صحیح ہے،
چلیں آگے چلے تو ابن زیاد کا تیار کردہ ایک لشکر حر ابن یزید کی قیادت میں 1000 کا لشکر آیا اور ان کا راستہ روک دیا۔ قصہ مختصر چلتے، یہ مکہ سے نکلے تھے 7-8 ذی الحجہ کو، ادھر حج شروع ہو رہا تھا اور یہ حضرات نکلے وہاں 7-8 ذی الحجہ کو نکلے تھے۔ اب یہ محرم الحرام کے ایام آ گئے، بات چیت چلتے کرتے بحث و مباحثہ خطبے، ابن زیاد نے 4000 کا اور لشکر بھیجا کہ ان کو محصور کر لو، ان سے کہہ دو کہ آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو اور کوئی راستہ نہیں۔ امام حسین نے 3 راستے بتائے کہ میں قتال اور لڑائی نہیں چاہتا، 3 راستے ہیں، مجھے یہاں تم لوگوں نے دھوکے سے بلایا ہے۔ وہ تھیلے نکال کر خطوط کے ڈالے کہ یہ دیکھو تمہارے خطوط ہیں۔ وہ بختہ شیعہ نے علی وہیں انکار کر دیا، بولا ہمارے تو ہیں ہی نہیں۔ اتنے منافق خبیث کے بچے، انہوں نے کہا ہم نے تو لکھے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو، ایک راستہ یہ ہے کہ مجھے واپس مدینے جانے دو، کیونکہ میں تو دیکھو لڑائی کی نیت سے کوئی اپنے بچوں کو لے کر نہیں جاتا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بعض منافقین کہتے ہیں نا امام حسین کے ساتھ صحابہ نہیں نکلے، یہ نہیں نکلے۔ بھائی امام حسین لڑائی کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، ثابت کر دو کہ حضرت امام حسین لڑائی کے لیے نکلے تھے۔ یہ تو ماحول بنا کر انہیں مجبور کیا گیا لڑائی کے لیے۔ اگر لڑائی کے لیے نکلے ہوئے ہوتے تو 72 نہیں 72,000 لوگوں کو لے کر نکلتے۔ حالانکہ اس نکلنے پر بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، انہوں نے روکا کہ نہیں جاؤ بھائی، یہ کوفی بڑے خطرناک ہیں، یہ تمہارے ابا کی محبت کا دم بھرتے تھے، تمہارے ابا کو بھی انہوں نے مروایا، نہیں جاؤ۔ لیکن کہا کہ نہیں، مجھے اتنے خطوط آئے ہیں، مجھے تو جانا پڑے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اچھا جا رہے ہو تو کم از کم مستورات کو نہ لے جاؤ۔ فرمایا نہیں، مستورات کو بھی لے کر جائیں گے۔ حسینی تھے نا، جو فیصلہ کر لیں تو پھر اٹل ہیں۔ اب وہاں کہا کہ ایک راستہ یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو، دوسرا راستہ یہ ہے کہ مجھے یزید سے ملنے دو، یزید اور میں آپس میں بیٹھ کر کوئی راستہ نکال لیں گے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ مجھے کسی بھی اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں جہاد میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ بات جو ہے حر بن یزید نے عبداللہ بن زیاد تک پہنچائی کہ یہ تو راستہ نکل آیا، لڑائی خونریزی۔ لیکن عبداللہ بن زیاد انتہا درجے کا خبیث الفطرت انسان تھا، اس نے کہا نہیں، ایک ہی راستہ ہے، بیعت کرو۔ حضرت امام حسین نے کہا بیعت تو پھر میں کبھی نہیں کروں گا، بیعت تو میں، ووٹ تو میں یزید کو۔ آج کل ہم یزید پر لعنتیں بھیجتے ہیں اور حسین زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن کام ہم خود بھی یزید والے کرتے ہیں اور ووٹ بھی یزیدوں کو دیتے ہیں۔ یزید شرابی تھا، آج کے حکمران شرابی ہیں۔ آپ کے میرے ووٹ سے آئے ہیں یا نہیں؟ بولو، آپ سب نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یزید عیاش تھا، آج کے حکمران عیاش ہیں یا نہیں؟ یزید بیت المال کا مال کھاتا تھا، آج کے حکمران، کل کے حکمران، پرسوں کے حکمران، گزشتہ کے حکمران، یہ سارے حکومت کا مال کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں ہم حسینی ہیں، 10 دن حسین کا سوگ بھی مناتے ہیں، لیکن کام حسین والے، کام ہمارے سارے یزید والے۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ منافقت چھوڑ دو، یا حسین کا نام لینا چھوڑ دو۔ اگر حسین کا نام لیتے ہو تو حسین کے نقش قدم پر چل۔ انہوں نے کہا بیعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ امام حسین نے کہا کہ بیعت تو پھر میں بھی نہیں کروں گا، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ باتیں ہوتے 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 9 ذی الحجہ ہو گئی، شام۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ آج کی رات چھوڑو، ہم اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، کل صبح انشاءاللہ میدان ہوگا۔ خوب رات کو عبادت کی۔ حضرت امام حسین نے سارے اپنے
شرکا کو بٹھایا، کہا کہ بھائی دیکھو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، نکل جاؤ، ان کو میں چاہیے ہوں، یہ میرے سر کے دشمن ہیں، ان کو میں درکار ہوں، آپ لوگ چلے جاؤ، آپ کو کچھ نہیں کریں گے، اور اندھیرا ہے، میں بھی کسی کو نہیں دیکھوں گا کہ کون جا رہا ہے کون رک رہا ہے۔ سب نے کہا کہ ایسے ہم نہیں جائیں گے، آپ کو چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے۔ صبح ہوئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک لڑائی کا، یہ آج والی لڑائی نہیں ہے کمرے میں بیٹھے ہوئے بٹن دبایا ٹھا وہاں گولا جا کر گرا، سمجھے نا، وہ اس دور والی لڑائی آج شروع ہو جائے نا، ساری فوجیوں کی، ہر ملک کے فوج کی پتلونیں ڈھیلی ہو جائیں گی۔ دو بدو کی لڑائی ہوتی تھی، سامنے بھی تلوار ہے ادھر بھی تلوار ہے، سامنے بھی نیزہ ہے ادھر بھی نیزہ ہے، سامنے بھی تیر ہے ادھر بھی تیر ہے، سامنے بھی بھالا ہے ادھر بھی بھالا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک گرایا، دو گرائے، چار گرا، آخر یزید کے لشکر کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک ایک سے نہیں چلے گا، یک بارگی حملہ کرو۔ یک بارگی حملہ کیا گیا، خوب لڑائی ہوئی، ان کو خوب گرایا گیا۔ اللہ نے ان 72 میں اتنی رعب تاب رکھا ہوا تھا کہ جس طرف یہ رخ کرتے تھے کتوں کی طرح دور بھاگنا شروع ہو جاتے تھے یزید کے لشکر کے لوگ۔ بہرحال ظاہر ہے 72 ہیں، 72 ان میں بھی 30-35 جو ہیں وہ سوار تھے، 40 پیادہ تھے۔ تو یزید کے لشکر کے سپاہی نے کہا کہ پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو تاکہ یہ گھوڑوں سے گریں اور پیدل ہو جائیں، پھر ان سے لڑائی کریں۔ تو 500 کے دستے نے یک بارگی نشانہ لے کر ان کے جو ہے لشکر حسینی کے سپاہیوں پر کے گھوڑوں پر تیر چلائے، سارے گھوڑے گر گئے، اب سارے زمین پر پیدل۔ وہاں 5000 کا لشکر ہے، یہاں پر 72 ہیں، کوئی تکی نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لڑائی چلتی رہی، چلتے 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 ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت زہیر ساتھی تھے حضرت امام حسین کے، انہیں فرمایا کہ ان سے جا کر کہو کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وقفہ کر لو۔ تو انہیں جا کر حضرت زہیر نے کہا کہ بھائی امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کا وقفہ کر لو۔ تو اس بدبخت نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو ان کے جواب میں حضرت زہیر نے کہا وہ بدبخت ہو، لعنتی ہو، جس کے نانا کے صدقے میں تمہیں نماز ملی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے۔ بہرحال حضرت امام حسین نے اسی حالت میں، حالت جنگ میں نماز خوف ادا کی۔ نماز خوف ایک شرعی مسئلہ ہے، جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نماز ادا کی، آخر لڑائی کرتے کرتے شام تک حضرت علی اکبر، حضرت حسین کے صاحبزادے، حضرت قاسم، حضرت حسن کے صاحبزادے، اور حضرت عبداللہ، حضرت حسین کے چھوٹے دودھ پیتے صاحبزادے، اور حضرت حسین، یہ 4 افراد باقی رہ گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ 72 کے 72 کے ساتھ، وہ ایک جا کر وہاں نہیں لڑتا تھا، ان سب کے ساتھ حضرت امام حسین شامل رہتے تھے۔ اور ایسا جرنیل جس کے سپاہی ویسے ہی تعداد میں کم ہوں، وہ اتنی دلیری سے لڑ رہا ہو، بہادری سے لڑ رہا ہو، پھر اپنے ایک ایک شہید سپاہی کی لاش اپنے کندھوں پر لا کر خیموں کے سامنے رکھ رہا ہو، پھر جا کر اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھاتا ہو، اس کا سارا لشکر ڈھیر ہو چکا ہو، صرف ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک دودھ پیتا بچہ اور ایک خود زخموں سے چور 55 سال کا بوڑھا وہ میدان میں ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ، اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے دیکھو کس طریقے کے ساتھ انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نبی کا نواسا تھا، اس کے ہونٹوں کو نبی نے چوما تھا، اس کے گلے پر، اس کے رخسار پر نبی نے بوسے دیے تھے۔ اس کے لیے نبی 4 زانوں پر چل کر اپنی پشت پر اس کو سواری کرائی تھی، اس کو گھٹی نبی نے اپنے لعاب دہن کی دی تھی۔ یہ اتنی ہمت ہارنے والا جوان نہیں تھا۔ علی اکبر نے کہا ابا جان، میں نہیں چاہتا کہ میرے سامنے آپ شہید ہوں، بلکہ آپ سے پہلے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ حضرت امام حسین نے اجازت دی، بڑی بہادری سے لڑے، دلیری سے لڑے۔ ایک بدبخت نے تلوار سے حملہ کیا، آپ کو یہاں سے کاٹ کر رکھ دیا،
ایک چیخ ماری اور زمین پر گرے، چند ہچکیاں لی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جاؤ اپنے آباء و اجداد کے پاس جنت میں۔ ان کی لاشیں کو اٹھایا، باقی 72 لاشوں کے ساتھ رکھا۔ اب بھتیجا قاسم رہ گیا۔ کہتے ہیں ان 72 لشکر میں سب سے زیادہ خوبصورت جوان قاسم تھا۔ اس نے کہا چچا جان اجازت ہو میں نکلوں، اجازت دی جاؤ۔ حضرت قاسم خوب بہادری اور دلیری سے لڑے، وہ بھی ڈھیر ہو گئے۔ ان کی لاش کو بھی اٹھا کر لاشوں کے ساتھ رکھا۔ اس کے بعد اکیلے امام حسین بچے۔ انہوں نے کہا کہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد مجھے تیروں اور تلواروں کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین کو وہاں دوپہر کے وقت تھوڑی سی اونگ آئی، آنکھ کھلی، مسکرانے لگے۔ اہلیہ نے، رباب نے پوچھا، زینب نے پوچھا خیر تو ہے؟ یہ ہنسنے کی جگہ ہے، اتنے لوگ شہید ہو گئے آپ ہنس رہے ہیں۔ فرمایا بات ہی خوشی کی ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا نانا جان خواب میں آئے تھے، فرمایا حسین تھوڑی دیر میں میں تجھے لینے آ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں میں تجھے لینے آ رہا ہوں، میں اس خوشی میں ہوں۔ پھر جب اکیلے بچے کہا کہ چھوٹے عبداللہ کو ادھر لے کے آؤ، آخری دفعہ اسے سینے سے لگاؤں، اسے پیار کروں۔ حضرت عبداللہ چھوٹے دودھ پیتے بچے، اس کو سینے سے لگایا، جھولی میں پکڑا، اس کو بوسے دیے۔ ظالموں نے تیر چلایا، عبداللہ کے حلق میں جا کر آر پار ہو گیا، ایک چیخ نکلی، وہ بھی جنت کو روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کا خون امام حسین کے ہاتھوں میں آیا، خون اٹھا کر اللہ کی طرف کہا میرے اللہ میں اس حال میں بھی تیرے ساتھ راضی ہوں۔ ہم تو اپنے مرنے والوں کے اوپر ہائے وائے کرتے ہیں نا، اس کے صبر سیکھو، اس سے، اس کے نام پہ ہم ماتم کرتے ہیں، اس کے نام پر ہم سر میں خاک ڈالتے ہیں، اس کے نام پر ہم نے کیا کیا خرافات کر رکھی ہیں۔ لیکن اپنے جوان کو بھی، لاشیں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر، اپنے 71 ساتھیوں کے لاشوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں کے سامنے لٹانے والے نے ایک دفعہ بھی ہائے وائے نہیں کہا، بس آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتے تھے میرے مولا تیری رضا اگر یہی ہے تو میری بھی رضا یہی ہے۔ جب سب کے سب شہید ہو گئے، اب بچے اکیلے امام حسین، وہ جو محمد کے کندھوں پر سوار ہونے والا تھا، وہ جو محمد عربی کی زبان کو چوسا کرتا تھا، وہ جو سجدے کی حالت میں محمد عربی کی پیٹھ پر سوار ہوا کرتا تھا، وہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا انم الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، جس کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے لوگوں سن لو، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے بادشاہ ہیں، سردار ہیں، شہزادے ہیں۔ آج وہ شہزادہ اکیلا تنے تنہا اپنے 71 ساتھیوں کو شہید کروانے کے بعد کس کے لیے یہاں کھڑا تھا؟ اقتدار کے لیے نہیں، صرف ایک بات تھی، یزید کو ووٹ دو۔ اس نے کہا یزید ہمارے ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ غلط بات کی حمایت نہیں کی، غلط حاکم کی حمایت نہیں کی، جابر و ظالم کی حمایت نہیں کی، اپنی گردنیں کٹوا دی۔ اور جب آخر میں نکلنے لگے تو اپنے حرمات سے کہنے لگے دیکھو ہمارے بعد بالوں کو مت نوچنا، آواز سے مت رونا، سینہ کو بھی مت کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہا ہے۔ مل کر بولو واہ حسین۔ جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں وہ بولے واہ حسین، بلند آواز سے بولو واہ حسین۔ ہم یا حسین کہنے والے نہیں، ہم کہتے ہیں علی اکبر کو خون و خاک میں نہلانے کے باوجود بھی اپنے حوصلوں کو بلند کرنے والے واہ حسین۔ ہم کہتے ہیں اپنے بھتیجے جوان اور خوبصورت کو، قاسم کو شہادت کی منزل پر پہنچانے کے باوجود بھی استقامت اور دلیری کا پہاڑ بننے والے واہ حسین۔ 71 ساتھیوں کی لاشوں کا ڈھیر لگانے کے بعد بھی
باطل اور بد مذہب لوگوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے واہ حسین، ہم واہ کرنے والے ہیں، آہ کرنے والے نہیں۔ آہ وہ کرتا ہے جو خسارے میں ہو، آہ وہ کرتا ہے جو نقصان میں ہو، ہائے وہ کرتا ہے جس کو خسارہ ہو۔ ارے اگر خسارہ ہوتا تو اپنے علی اکبر کو یوں میدان میں جسم کے ٹکڑے نہ کرواتا امام حسین۔ یہ تو کامیابی کا راستہ تھا، یہ جنت کا راستہ تھا، یہ تو وہ موت تھی جس کے لیے محمد عربی نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، 3 مرتبہ۔ یہ وہ محمد عربی کی مانگی ہوئی موت آج حسین کو مل رہی ہے۔ یہ تو کامیابی ہے، اس لیے ہم آہ حسین کرنے والے نہیں ہیں، ہم کیا کہنے والے ہیں؟ واہ حسین تیری جرت کو سلام، واہ حسین تیری ہمت کو سلام، واہ حسین تیری شجاعت کو سلام، واہ حسین تیری قربانی کو سلام، واہ حسین تیرے 2 سال کے ننھے دودھ پیتے بچے کی شہادت کو سلام، واہ حسین تیری زینب کی جرت کو سلام، تیری رباب کی جرت کو سلام، تیری حرامات کی جرت کو سلام کہ بیڑیاں اور ہتھکڑیاں تو لگی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے اپنے چہروں سے پردہ نہیں ہٹایا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ زینب نے بال کھول لیے، گریبان کھول لیا، یہ تیری عورتیں ہوں گی جو بال اور گریبان کھولیں گی۔ میں نہیں مانتا کہ آل محمد کی خاتون جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کتنے بھی ظلم کا شکار ہو، چہرہ کھولنا تو دور کی بات ہے، اپنے سر کا ایک بال بھی ظاہر نہیں کرتی۔ یہ اس فاطمہ کی بیٹیاں تھیں جس نے کہا تھا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کیوں کہ زندگی میں میرے سائے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ میں کیسے مان لوں کہ اس فاطمہ کی بیٹی نے یزید کی عدالت میں سر کھول دیا تھا؟ میں کیسے مان لوں کہ اس فاطمہ کی بہو حسین کی بیوی رباب نے اپنا گریبان چاک کر لیا تھا؟ نہیں 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 نہیں، تو مانتا ہے مان لے، وہ تیرا ایمان ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ حسین اور آل حسین صبر اور جرت اور بہادری کی مثال تھے۔ تاریخ انسانیت میں ایک عجیب پاپ رقم کر کے گئے ہیں کہ سب کچھ لٹا دیا لیکن دین محمد پر حرف آنے نہیں دیا۔ کیا بات ہے، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، کتنی اعلیٰ شرافت ہے۔ علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔